نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے دورہ عرفان القرآن جاری ہے۔ آج ہم 25واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور سورۃ حامیم سجدہ ہماری کل سے جاری تھی، اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی اللہ کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ مشرک کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے۔ وہ سب بت ان سے غائب ہو جائیں گے جن کی وہ پہلے پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی رائے فرار نہیں رہی۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس آس و امید توڑ کر بیٹھنے والا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں تو اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بپا ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بلائی ہی ہوگی۔ سو ہم ضرور کفر کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر صبح و شام دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جو ہی تکلیف ٹال گئی بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بندے سے بندے نے کیا دور ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرما دیجئے بھلا تم بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا ہو تو پھر تم اس کا انکار کرتے رہو، تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پرلے درجے کی مخالفت میں پڑا ہو۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ ہے؟ جان لو کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ خبردار، وہی اپنے علم و قدرت میں ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سورۃ الشورى۔ سورۃ الشورى، شورا کے معنی ہوتے ہیں مشاورت، کنسلٹیشن، دوسروں سے کنسلٹ کرنا، مشاورت کرنا۔ سورۃ الشورى کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ ہم اس میں اہل بیت اطہار کی محبت پڑھیں گے اور آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ وہی بھیجتا رہا ہے، جو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ بلند مرتبت بڑا باعظمت ہے۔ قریب ہے کہ آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ فرشتے لوگوں کے لیے جو زمین میں رہتے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے حضور بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو دوست و کارساز بنا رکھا ہے، ان کی حالات پر اللہ خوب نگہبان ہے، اور آپ ان کافروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ اب مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں۔ یہ القریٰ لفظ آیا ہے۔ القریٰ مین
سارے قریہ، ساری بستیوں، سارے شہروں کی مکہ مرکز، سارے شہروں کا مرکز۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لفظ آتا ہے نبی امی، تو بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ان پڑھ نبی، استغفر اللہ۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ وہ نبی جو اصل کائنات ہیں، جو مرکز کائنات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بنا لیا ہے؟ پس اللہ ہی ولی ہے۔ یہ جہاں بھی آئے گا نا اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لیا ہے، اس سے مراد بت ہیں۔ اور یہ دورہ قرآن پاک اور بھی چل رہے ہیں، کچھ لوگ مخالفت میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے ولیوں کو انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کے سوا نہیں، وہ اللہ کے اپنے ہیں۔ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، پس اللہ ہی ولی ہے، اسی کے دوست ہی اولیاء ہیں۔ قبلہ حضور نے بریکٹ میں لکھ کے ساری بات واضح کر دی ہے، اسی کے دوست ہی اولیاء اللہ ہیں۔ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور تم جس عمر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہوں۔ اسی نے تمہارے لیے تمہارے جنسوں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے۔ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے۔ اور قبلہ حضور نے آگے بریکٹ میں لیے لکھا، یعنی جس کے لیے وہ چاہے خزانے کھول دیتا ہے، کیونکہ ساتھ ہی اسی آیت کے اندر ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کنجیاں ساری اس کے پاس ہیں، لیکن جس کے لیے چاہے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2977 کہ میں سویا ہوا تھا، زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں، فوضعت فی یدی، اور میرے ہاتھ پر زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں۔ تو کنجیاں کا اصل مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے کنجیاں عطا کر دے۔ بے شک وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ بات، یعنی وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس سے چاہتا ہے اللہ منتخب فرما لیتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، اور اپنی طرف آنے کا راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کی طرف قلبی رجوع کر لے اللہ اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا رجوع نہیں ہوتا، ہمارے انٹینے کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے انٹینے کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو اللہ تو ہے ہی بندے کے قریب، ہمارے انٹینوں کے رخ دوسری طرف ہو جاتے ہیں تو ہمیں رب اپنے نزدیک نظر نہیں آتا۔ وہ جو بھی اللہ کی طرف قلب منیب کے ساتھ حاضر ہو جائے گا اللہ اس کے راہ دکھا دے گا۔ اور انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم
آ چکا تھا محض آپس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کی مہلت کا فرمان پہلے صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے تھے وہ خود ان کی نسبت فریب دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ پس آپ اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر قائم رہیے، اور آپ ان کی خواہشات پر کان نہ دھریے، اور یہ فرما دیجئے جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا، ان کی بحث و تکرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اپنا مائک بند کر لیں، اپنا مائک بند کر لیں۔ اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف کا ترازو بھی اتارا، آپ کو کس نے خبردار کیا؟ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے۔ جان لو جو لوگ قیامت کے دن کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا بڑی عزت والا ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ حصہ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا رستہ مقرر کر دیا ہے اور جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اگر فیصلے کا دن صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو ان اعمال سے ڈرنے والا دیکھیں گے جو انہوں نے کما رکھے ہیں، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے چمنوں میں ہوں گے، یعنی بہشت کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی تو بڑا فضل ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اگلی آیت جو ہے 23، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 23 بہت امپارٹنٹ آیت ہے، اس کو اپنے نوٹس کا حصہ جا کے ضرور بنائیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے اوپر قرآن پاک کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرما رہے بلکہ اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب ان سے فرما دیں کہ اس رسالت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے اہل بیت کی مودت کہتے ہیں محبت کو، مودت فی القربی، میرے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، یہ ایک ہی آیت ہے۔ فرمایا جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے۔ یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟ اور اولیاء اللہ نہیں، اہل بیت کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔
یہ دوسری آیت نہیں ہے، وہ تو ربط بین الآیات ہوتا ہے نا۔ یہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو شخص نیکی کمائے گا یعنی اہل بیت سے محبت کر کے، جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ جو میرے حبیب کے اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس کا بڑا ہی قدردان ہے، اخروی ثواب اس کا بڑھا دے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کرنا اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمۃ و ابناہما، یہ علی ہے، فاطمہ ہے اور اس کے دونوں بیٹے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا تم پہ واجب ہو گیا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ٹائم بھی آج شارٹ ہے لیکن آج ہی اتفاق ایسا ہوا کہ اہل بیت کی محبت بھی آج ہی جمعہ والے دن آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر ہے 140۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اللہ کی قسم کسی دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، حتی یحبہم للہ، جب تک میرے اہل بیت سے کوئی اللہ کی خاطر محبت نہ کرے، وَلِقَرَابَتِهِم مِّنِّی، اور میرے قرابت دار ہونے کی وجہ سے کوئی ان سے محبت نہ کرے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہوا تو پھر بندہ دین کے کنارے کنارے پہ پھرتا رہا، دل کے اندر ایمان اس کے نہیں اتر سکتا جسے اہل بیت اطہار سے محبت نہ ہو۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، مشاورت۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب اطہر پر مہر ثبت فرما دے۔ کون سی مہر؟ صبر و استقامت کی، تاکہ آپ کو ان کی بیہودہ گوئی کا رنج نہ پہنچے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جی کیا کرنا ہے؟ ڈور بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے 25واں پارہ سورۃ الشورى، آیت نمبر 25۔ یہاں ایک لفظ تھا 24 آیت میں، اس کو کلیئر کر لیں۔ 24 میں تجوید کا فَإِن، یہ یشاء نہیں ہے، فَإِن یشاء اللہ ہے، اس کو لفظ کو سرکل کریں، فَإِن یشاء، کیونکہ جب ہم تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہاں مغالطے کا پورا امکان ہے۔ فَإِن یشاء اللہ پڑھ جائیں گے، فَإِن یشاء، شین کی اپنی زبر ہے، الف کی اپنی زیر ہے، فَإِن یشاء اللہ، اس کو دائرہ بنائیں، سرکل کریں اس کو۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعا سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کون ایمان والے؟ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل بھی کرتے رہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کی دعا سے بھی زیادہ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی دعا کا وقت نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے دعا سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اگر اللہ تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگیں،
لیکن وہ ضروریات کے اندازے کے ساتھ جتنی چاہتا ہے اتارتا ہے. یعنی جتنی بندوں کی ضرورتیں ہیں نا اس کی مطابق اللہ کا پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں ایک ایک چیز کے. شارٹیج کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پاک بندے کی ضرورتوں کے مطابق چیزیں اتارتا ہے. ورنہ پوری زمین پہ گندم ہی گندم پڑی ہوئی ہو تو اس کے رزق کی ایک جو طلب ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی قدر ختم ہو جائے گی. اس لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے بندوں کی، بھوکا کوئی نہیں سوتا، بندوں کی ضرورتوں کے مطابق رزق اتارتا رہتا ہے. بے شک اپنے بندوں کی ضرورتوں سے خبردار ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اور وہی ہے جس سے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے. اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے ان بدعمالی کے سبب ہی سے پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر ہی فرما دیتا ہے. لیکن جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے بندے کی اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اور اس کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح اونچے بحری جہاز بھی ہیں. اگر وہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے تو کشتیاں سطح سمندر پر رکی رہ جائیں. بے شک اس میں ہر صبر شعار شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے کما رکھے ہیں غرق کر دے، مگر وہ بہت ہی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے جان لیں کہ ان کے لیے بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. سو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو میں پڑھتی ہوں نا عربی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پڑھتی ہوں، میں بار بار یہ نہ کہوں ہائی لائٹ کر لیں. جب میں لاؤڈ پڑھوں اٹ مینز یو ہیو ٹو ہائی لائٹ دیز ورسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور اس مال سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ انہیں کسی ظالم اور جابر سے ظلم پہنچتا ہے تو اسے بدلہ لیتے ہیں. ظالم کا ظلم سہنے والی بات اللہ نے نہیں کی کہ ظالم کا ظلم سہتے جاؤ. ظالم کا ظلم پہنچتا ہے تو اسے بدلہ لے لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کا بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ مسکین سے پہ زیادتی نہیں کرتی اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے. پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. بدلہ لینے کا فرما دیا لیکن پھر یہ بھی فرما دیا کہ جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہو گیا. اللہ اس کو پھر اجر عطا فرما دے گا. اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر ملامت اور گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے. اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے. اللہ کی طرف سے ایسے بندے پر کوئی گرفت نہیں ہے. پس ملامت اور گرفت کی راہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی اور فساد پھیلاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے بلند ہمت کاموں میں سے ہیں. بڑی ہمت والا بندہ ہوتا ہے، بلند ہمت، جو صبر بھی کرے اور دوسرے کو معاف بھی کر دے، جبکہ انتقام لے سکتا ہو، بدلہ لینے کی ہمت بھی ہو. لیکن غیرت ایمانی پہ اگر کوئی حملہ کرے
تو پھر وہاں پہ خاموش نہیں رہنا، وہاں پہ بدلہ لینا ہے۔ کوئی ہمارے دین پہ حملہ کرے گا، ہماری امانی غیرت کے اوپر حملہ کر دے تو، اور جس سے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے؟ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، اور چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ آج شرمندگی اور شرمساری وہاں پہ ہے تو چھپی چھپی چوری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنی اہل و عیال کو قیامت کے دن ہزارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور ان کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کر سکیں۔ اور جس سے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ نہ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ تمہارے لیے کوئی جائے انکار ہوگی۔ پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر تباہی سے بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کے باعث، تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع کر کے دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے۔ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدر والا ہے۔ اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے، یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینہ پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کر دے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب و ارواح کی وحی فرمائی جو قرآن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، کون سی وحی؟ قلوب و ارواح، یعنی ہمارے قلب اور روح کو تقویت دینے والی وحی فرمائی جو قرآن ہے، اور آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی درایت و فکر سے نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے شرعی احکام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئیں، مگر ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم اسی اللہ ہی کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جان لو کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورۃ الشورى الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ سورۃ زخرف ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، میرے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ حامیم والکتاب المبین، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے
عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، بے شک وہ ہمارے پاس سب رسولوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، الکتاب کسے کہا گیا؟ لوح محفوظ کو۔ ساری کتابوں کی اصل، ساری کتابوں کی جڑ وہیں سے تو سارے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو کہا گیا سورۃ فاتحہ کو کہا گیا القرآن، القرآن، قرآن کی ہے، اس سے قرآن پاک کھلتا ہے۔ اور ایک طرف اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کو ایک دفعہ صرف سورۃ فاتحہ کا ذکر فرمایا ہے، تو وہ قرآن پاک کی اصل ہے سورۃ فاتحہ۔ تو کے معنی ہے اصل، کے معنی ہے مرکز، اس لیے جہاں بھی پڑھیں امی نبی تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوح محفوظ جو ہے وہ اسے الکتاب کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ کتاب ان پڑھ ہے؟ استغفر اللہ، ساری کتابوں کے چشمے تو پھوٹے ہی لوح محفوظ سے ہیں، وہیں سے تو قرآن اترا ہے، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک، تو وہیں سے اتر کے آیا ہے۔ تو امی نبی کے معنی اصل کائنات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصل کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، اب مرکز کائنات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے، یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو؟ اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے تھے، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہم نے ان کفار مکہ سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کا حال کئی جگہ پہلے گزر چکا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً کہیں گے کہ انہیں غالب علم والے رب نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے اندازہ ضرورت کے مطابق پانی اتارا، پھر ہم نے اسے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اور اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام اقسام و اصناف کی مخلوق پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنائے اور چوپائے بنائے جن پر تم بحر و بر میں سوار ہوتے ہو۔ آگے لفظ ہے، اس ہم کو تجوید کو صحیح کریں گے، لتستووا علی ظہورہ، لتستووا نہیں ہے، لتستووا، واو پیش واو وو، یہ الٹا پیش کا معنی ہے، یہ پیش بھی ہے اور واو دونوں کو جمع کیا گیا ہے، لتستووا، تاکہ آپ سوار ہو سکیں ان کی پشتوں پر یا نشستوں پر، درست ہو کر بیٹھ سکو۔ پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم سکون سے سواری کی نشست پر بیٹھ جاؤ تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ کتنا کریم اللہ ہے، فرمایا یہ نہیں فرمایا گاڑی میں بیٹھتے ہی پڑھنا شروع کر دو، فرمایا جب تم نشست پہ صحیح طرح سے بیٹھ جاؤ، سیٹ بیلٹ باندھ لی ہے، سیٹ ہو کے بیٹھ گئے اور ڈور شور بند کر لیے ہیں، اب جب اطمینان ہو گیا تو اب پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ جس کو یاد نہیں ہے سفر کی دعا وہ نوٹ کر لے اور سفر کی دعا کو یاد کریں۔ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں، اور ان مشرکوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد قرار دے کر اس کے جز بنا دیے ہیں، بے شک انسان صریحاً بڑا ناشکر گزار ہے۔ اے کافرو، اپنے پیمانہ فکر کے مطابق یہی جواب دو، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود اپنے لیے بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر رکھا ہے؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جس سے انہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ اور کیا جو زیور اور زینت میں پرورش پائے اور نرم طبع اور شرم و حیا کے باعث جھگڑے میں واضح رائز کا اظہار کرنے والی بھی نہ ہو، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے۔ اللہ نے آگے فرما دیا فرشتوں کو انہوں نے
عورتیں قرار دیا ہے، تو وہ عورت جو زیب و زینت کرے، زیور پہنے اور شرم و حیا والی ہو، اللہ نے اس کا اپنے لیے مقرر کر لیا ہے، اور تمہیں اللہ نے بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ یہ کافروں کی زبان میں ہی اللہ پاک نے ان کو جواب دیا ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے کہ انہیں پتہ چلتا کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں؟ یہ نہیں، تو اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور روز قیامت ان سے باز پرس ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ الٹا بلیم کس پہ کر رہی ہیں؟ اللہ پہ، نعوذ باللہ، کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ انہیں اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جس سے وہ سند کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت اور مذہب پر پایا، اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے وڈیروں اور خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ اور مذہب پر پایا، اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس طریقے سے بہتر ہدایت کا دین اور طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، سو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ پس آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگلی آیت میں تجوید کا لفظ اس کو کلیئر کر لیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، لا کی زیر ہے، الف کے اوپر زبر ہے، لِأَبِيهِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی چچا مگر پرورش کی نسبت سے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، سو وہی مجھے ان قریب راستہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل اور ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اسی ابراہیم علیہ السلام کے تصدق اور واسطے سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے، یہاں تک ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح اور روشن بیان والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی ذکر ہوا جاءہم الحق، سچ آ گیا، کائنات پہ حق آ گیا، سچ آ گیا، اور رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ قرآن مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی کسی وڈیرے سردار اور مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ من القریتین عظیم، یہ جو بڑی بڑی بستیاں ہیں دو، مکہ اور طائف کی بستی، ان کے جو وڈیرے لوگ تھے ان میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا یہ قرآن؟ کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو عطا کر دے۔ وہ اللہ کے لیے کوئی وڈیرا نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی امیر نہیں ہے، اسی نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، وہ رب کا فضل ہے جس کو عطا کر دے۔ کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کی رحمت کو یہ بانٹ رہے ہیں۔ ہم ان کے درمیان دنیوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل اور دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں بعض غریبوں کا مذاق اڑائیں؟ یعنی کیا ہم نے امیروں کو پیسہ اس لیے دیا ہے کہ غریبوں کا مذاق اڑائیں؟ یہ غربت کا تمسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت اور نبوت کا حقدار ہی نہ سمجھو، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے، ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے،
اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور اس طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، اور تخت بھی جس پر وہ مسند لگاتے ہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ کافروں کے گھروں کو بھی، ان کی سیڑھیوں کو بھی چاندی کا بنا دیتا، لیکن اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، یہ لفظ ہے زخرفہ، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ زخرف۔ زخرف کے معنی ہیں چاندی کے اوپر سونے اور جواہرات کی آرائش کرنا، آرنامنٹیشن آف گولڈ اینڈ جیولز اوور دا سلور ورک، نیچے چاندی کا کام ہوا ہو، اس چاندی کے ورک کے اوپر سونے کا کام ہو جائے، سونے سے اس کو آرائش اور زیبائش کر دی جائے، اسے کہتے ہیں زخرف۔ سونے اور جواہرات کی آرائش بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دنیوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے، اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس ہے، جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں۔ جو اللہ کی یاد سے ہٹ جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایک کرین کا لفظ احادیث میں بھی آیا، کرین کہتے ہیں ساتھی کو، وہ شیطان پھر اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے وسپرنگ کرتا ہے، اسے دنیا کے عجیب و غریب مشورے دیتا ہے، جس بندے کا دل ذکر سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبانوں پہ ذکر جاری رکھیں تاکہ شیطان ہمارے ساتھ نہ کرین بن کے، ساتھی بن کے نہ جڑے۔ اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے لیے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اب شیطان ساتھی نے دنیا میں تو بہت گمراہ کر لیا نا، آج قیامت کے دن اپنی ساتھی سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت ہی برا ساتھی تھا۔ تو شیطان ساتھی بنا، تو ساتھی بن کے اسے کہاں لے گیا؟ جہنم میں۔ اور آج کے دن تمہیں یہ آرزو کرنا سود مند نہیں ہوگا، تم عمر بھر تو ظلم کرتے رہے، آج تم سب عذاب میں شریک ہو۔ بچے اگلا پیج پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا بیروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں راہ ہدایت دکھائیں گے؟ بس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب ہی دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو بے شک ہم ان پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عظیم شرف ہے، اور لوگوں عنقریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق استوار کیا۔ سبحان اللہ، کہاں پہ یہ بچے کون سی آیت ہے یہ؟ جی 44۔ ہاں جی، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عظیم شرف ہے، وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور کچھ قرآن کی بات ہو رہی ہے اس لیے پوچھا جائے گا، وَسَوْفَ تمہیں سوال کیا جائے گا، کس کے بارے میں؟ آٹومیٹیکل بات ہے کہ اسی قرآن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنا عظیم ذکر عطا فرمایا تھا، تم نے اس کے ساتھ تعلق کتنا قائم رکھا۔ یہ عام نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے کتنا تعلق اس کے ساتھ استوار کیا تھا۔ اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، آپ ان سے پوچھیے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے تھے کہ ان کی پرستش کی جائے؟ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا بے شک میں سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو اس وقت ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر یہ کہ وہ اپنے سے پہلے مشابہ نشانی سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی، اور بالآخر ہم نے انہیں کئی بار عذاب میں پکڑا
تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ کہنے لگے اے جادوگر تو اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے مطابق دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، تو بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ہم نے دعائے موسیٰ سے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو فوراً عہد شکنی کرنے لگے۔ ایک سیکنڈ بچے، ایک سیکنڈ۔ آیت نمبر 51 نوٹ کریں۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں فخر سے پکارا اور کہا یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے سے بہہ رہی ہیں کیا میری نہیں ہیں؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ تکبر تھا جس وجہ سے اس کی لاش جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ہمارے حکمران بھی یہی سمجھتی ہیں یہ سارا ملک ہمارا ہی تو ہے، ہم ہی تو اس کے مالک ہیں، اس کے خزانوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو یہ فرعون ایک تھا تو فرعونیت اس کی ہمیشہ چل رہی ہے۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے متکبر ہو کے استغفر اللہ، انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، استغفر اللہ، میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر اور بے وقت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ بے حقیر شخص ہے، بے وقت ہے اور صاف طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ انا خیر من ھذا، یہ وہی کلمات ہیں کون سے جو شیطان نے کہے تھے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ یہ میں بہتر ہوں کا جو کلمہ ہے وہ ہمیشہ ہی شیطانی کلمہ ہے۔ اگر یہ سچا رسول ہے تو اس پر پہننے کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے؟ اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر پے در پہ کیوں نہیں آتے؟ کافروں کو ہمیشہ یہی رہا کہ نبی کو بہت پیسے والا ہونا چاہیے، حالانکہ یہ پیسہ ہونا نبوت کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے وہ جس کو عطا کر دے۔ کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے؟ اس کا فرشتے جمع ہو کر پے در پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ پس اس نے ان باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، سو ان لوگوں نے اس کا کہنا مان لیا، بے شک وہ لوگ ہی نافرمان قوم تھے۔ پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں شدید غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ بچے آگے پڑھیں اگلا بسم پیج۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سو ہم نے انہیں گیا گزر کر دیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس خوشی کے مارے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے یہ بات محض جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام محض ایک برگزیدہ بندہ تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے بدلے میں زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے۔ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو ان کا اترنا قرب قیامت کے علم کا سبب ہوگا، اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے سے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تمہارے لیے خوب واضح کر دوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ بس ان کے درمیان آپس میں ہی مختلف فرقے ہوں گے، سو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ ایک سیکنڈ یہ آیت نوٹ کریں، اگلی جو ہے 27 اور اس کے ساتھ 27 ہے 67 ہے 67 اور آیت نمبر 70 یہ نوٹ کریں، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ میں اکثر آپ سے ذکر کرتی رہتی ہوں کہ سارے رشتے قیامت والے دن ٹوٹ جائیں گے مگر اللہ کے ولی متقین سے مراد ہم لوگ نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے اگر ہمارا رشتہ جڑ گیا تو رشتہ قیامت کے دن نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے بھاگ رہی ہوگی، خامن اپنی صاحبہ کو دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے ولی اپنا اس وقت بھی آپ کا ہمارا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے ولی بندے کو دیکھ کے دوڑیں گے نہیں، اپنے مریدوں کو دیکھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الأحلّا يومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے۔ سب دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کام آئے گا تو کون؟ متقین۔ تقوی والے جو لوگ ہیں، متقین جو لوگ ہیں، وہ اس دن آپ کو دیکھ کے بھاگیں گے نہیں، آپ کے دشمن نہیں بنیں گے۔ ادروائز اولاد بھی دشمن بن جائے گی، وہ بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی، اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی تم غم زدہ ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے۔ یعنی یہ نہیں کبھی اطاعت کر لی کبھی نہیں کی۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ہمیشہ ہی اللہ کے اطاعت گزار ہوگے۔ تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الجنت، اے اللہ کے ولی تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انتم ازواجکم، یہاں مراد زوجہ نہیں ہے۔ زوج کا معنی جوڑ بھی ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے جوڑ ہے نا، تو زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑ۔ وازواج، چونکہ اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں زوجہ آ نہیں رہی۔ یہاں یہ کہ تم سے جو جڑ گئے تھے لوگ وہ بھی داخل ہو جائیں، تم سے جڑے ہوئے لوگ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سے جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب اس وقت نہیں، آپ حاشیہ پڑھ لیں کس کس نے یہ معنی کیے ہیں زوج کے، کس سے مراد جڑے رہنے والے لوگ ہیں جن کا کسی ولی کامل کے ساتھ تعلق جڑ گیا۔ یہ لنک جاتا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے مراد جڑے رہنے والے ساتھی ہیں جو ان کی سنگت اور صحبت میں آ گئے ہیں۔ آگے پھر فرمایا جنت کی نعمتوں اور راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری آج تکریم کی جائے گی، اور ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ یعنی ان کو کھانے کے لیے سونے کی پلیٹیں ہوں گی، گلاس بھی سونے کے ہوں گے، اور وہاں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کی دل چاہیں گے اور جن سے آنکھیں راحت پائیں گی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اے پرہیزگارو، یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں، میوے ہیں، اور تم ان سے کھاتے رہو گے۔ تو میرا اپنی تمام سسٹرز جو آن لائن ہیں، فزیکل ہیں، آپ سب سے ایک مشورہ ہے کہ اپنا تعلق کسی نہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ، ولی اللہ کے ساتھ جوڑ لو۔ اور میں آپ کو مشورہ ہی دینا ہے، ماننا تو ہر کسی اپنی مرضی سے ہے نا۔ منہاج القرآن کی سنگت اور رفاقت لے لو تاکہ آپ کا اللہ کے ولی کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو جائے، اور یہ نسبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ حدیث میں نمبر بول دیتی ہوں، گروپ میں آ جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر ہے 60۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ محبت اور پیار کا جھگڑا ہے۔ جب بندہ منواتا ہے نا، اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لجاجت کرتا ہے تو اپنی بات منواتا ہے۔ اے پروردگار، جھگڑا کریں گے لاڈ سے اپنے بھائیوں کے لیے جو جہنم میں داخل ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، تو انہیں دوزخ سے نکال دے، تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ یہ تو ہماری سنگت میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کو پہچانتے ہو جا کر دوزخ سے نکال لو۔ اللہ کے ولی انہیں دوزخ سے نکالیں گے، وہ ان کی شکلیں دیکھ کر پہچان لیں گے۔ بعض کو آگ نے پنڈلیوں کے نصف اور ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا۔ وہ بدعملیاں رہی نا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑے رہے لیکن اپنی بد عملیاں رہیں، لیکن ان کی شکلیں نہیں سڑی ہیں۔ ان کی پنڈلیوں پر آگ گئی ہے، ان کی شکلیں اللہ نے بچا لی ہیں تاکہ اللہ کے ولی ان کی شکلوں سے انہیں پہچان لیں۔ پھر حکم ہوگا اللہ کے ولیوں کو جن کے دل میں ایمان ہے دینار کے برابر، نصف دینار کے برابر بھی، یا ذرہ بھر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال لو۔ تو اللہ کے ولی اپنے فالورز کو جہنم سے نکال لیں گے۔ جی یہ حدیث سرچ کر کے گروپ میں بھیج دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور میرے قبلہ حضور سیدی شاہ الاسلام کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک کارکن بھی جنت سے باہر ہوگا۔
اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ رفاقت کے 6,000 روپے ہیں ممبرشپ کی۔ اگر کسی کے پاس 6,000 نہیں ہے تو وہ 2,000 کر کے 3 مہینوں میں اپنی پوری کر لے، 6 مہینوں میں اپنی پوری کر لے۔ لیکن رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، کوشش کریں کہ اللہ کی رضا والے کاموں میں ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں 25واں پارہ سورۃ الزخرف۔ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان سے ہلکا عذاب نہیں کیا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ دروغہ جہنم کو پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک۔ یہ جہنم کے دروغے کا نام ہے مالک۔ آپ کا رب ہمیں موت ہی دے دے تو کیا اچھا ہے۔ یعنی اتنے وہ تھک گئے عذاب سہ سہ کے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا کہ اب تم اسی حال میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی ہے؟ تو ہم بھی تدبیر پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اگر بے فرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ بچے آگے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین کا پروردگار عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، بیکار بحثوں میں پڑے رہیے اور لفظ کھیلتے رہیے حتیٰ کہ اپنے اس دن کو پا لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین بھی معبود ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور ان کی بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وقت قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے جو تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کی یہ کافر لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، مگر ان کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ اسے یقین کے ساتھ جانتے تھے۔ اور آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہنے کی قسم کہ یا رب بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ سو میرے محبوب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے اور یوں کہہ دیجئے بس ہمارا اسلام، پھر وہ جلد ہی اپنا حشر معلوم کر لیں گے۔ جی الحمدللہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف مکمل ہو گئی ہے۔ سورۃ الدخان، دخان کے معنی ہے دھواں، سموک، دا سموک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم پڑھیں گے 4 آیات مل کے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ لیلۃ مبارکہ جو ہے یہ شب براءت کی رات ہے۔ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ آگے کلیئر ہو گیا نا اگلی آیت میں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو کس رات میں فیصلے ہوتے ہیں؟ شب برات میں۔ اب قرآن پاک جو اترا ہے وہ اترا ہے رمضان میں، لیکن یہ کون سا اترنا ہے؟ یہ اترنا ہے کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے یک بارگی ایک ہی دفعہ قرآن پاک کو آسمان پہ اتار دیا۔
لوح محفوظ سے یک بارگی قرآن اترا. آگے پھر آسمان سے قرآن تدریجاً اترنا شروع ہوا اور وہ 23 سال کے عرصے میں تدریجاً اترتا رہا. وہ جو زمین پہ اترنا شروع ہوا وہ لیلۃ القدر کو اترا ہے. یہ انشاءاللہ زیادہ اس کو کلیئر کریں گے جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے کلاس میں. تو ہم پڑھیں سورۃ الدخان آیت نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بارگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے. بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کا پروردگار ہے یہ، بے شرطی کہ تم یقین رکھنے والے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا. یہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الدخان ہے. بے دخان مبین. اس کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے سورۃ دخان کو خاص راتوں میں. جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا. اور یہ دھواں جو ہے یہ دردناک عذاب ہے. اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں. اب ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے. پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے وقالوا معلم مجنون. استغفر اللہ کہ یہ تو کچھ سکھایا ہوا دیوانہ ہے. بے شک ہم تھوڑا سا عذاب دور کیے دیتے ہیں مگر تم یقیناً وہی کفر دہرانے لگو گے. جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے اس دن ہم یقیناً انتقام لے ہی لیں گے. اور در حقیقت ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کی بھی آزمائش کی تھی اور ان کے پاس بزرگی والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تم بندگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو. بے شک میں تمہاری قیادت اور رہبری کے لیے امانت دار رسول ہوں. اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہیں. ارشاد ہوا تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا اور خود گزر جانے کے بعد دریا کو ساکن اور کھلا چھوڑ دینا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ دریا کو ملا تو جیسے پہلے ملا ہوا. فرمایا تم گزر جاؤ، دریا کو ایسے ہی ساکن اور کھلا ہوا چھوڑ دینا. بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا. یعنی خود خشکی سے گزر جاؤ. کیا بن گیا تھا وہاں پہ؟ پہاڑ بن گئے تھے. کبھی ہم نے پڑھا سنا نہیں تھا کہ پہاڑ بن گئے تھے. قرآن میں ہم نے پڑھا کہ پہاڑ بن گئے تھے. وہاں پہ کتنے؟ 12 پہاڑ بن گئے تھے. پھر وہ گزر گئے تو فرمایا پھر دریا کو ساکن ایسے ہی چھوڑ دینا جیسے پہلے دریا تھا. بے شک ویسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا. وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، زراعتیں، عالیشان عمارتیں، نعمتیں، راحتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے. اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا. بنی اسرائیل کے پاس سارے زیورات آگے انہوں نے بچڑا بنا لیا. اتنے زیورات تھے ان کے پاس، سارا چھوڑ کے چلے گئے. پھر نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ زمین روئی، نہ ہی انہیں مہلت دی گئی. اور واقعتاً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز عذاب سے نجات بخشی. فرعون سے بے شک وہ بڑا سرکش حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کی معاصر تہذیبوں پر چن لیا. اور ہم نے انہیں وہ نشانی عطا فرمائی جن میں ظاہری نعمت اور سری آزمائش تھی. بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا بعد میں کچھ نہیں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. سو تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو.
بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا بادشاہ یمن اسد ابو قریب تبا الحمیری کی قوم؟ اللہ پاک نے تبا الحمیری کی قوم کی کتنی تعریف فرمائی، فرمایا یہ مکہ کے کافر اچھے ہیں یا وہ تبا الحمیری کی قوم کے لوگ اچھے ہیں؟ جو وہ لوگ جن سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا، بے شک یہ وہ لوگ مجرم تھے۔ یہ بادشاہ یمن اسد ابو قریب جو ہے تبا الحمیری، یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ مختصر کروں گی اس کو، یہ اپنے لشکر کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے نکلا، اس کے لشکر میں بہت سارے علماء بھی تھے۔ جب یہ علماء مدینہ پہنچے تو اس کے علماء نے اسے بتایا کہ یہ وہ سٹی ہے، شہر ہے جہاں وہ آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی ہے۔ تو علماء نے کہا ہم اب یہاں سے کہیں جانے والے نہیں، ہم اسی شہر میں قیام کریں گے۔ اس نے پھر ان سارے علماء کے لیے وہاں پہ گھر بنا دیے کہ تم یہیں سٹے کرو، اور اس تبا الحمیری نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام خط لکھا 1000 سال آپ کی آمد سے پہلے، 1000 سال پہلے کیسے اس کے نصیب جاگے۔ اس نے خط لکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور اس میں اپنے ایمان کا ذکر کیا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آپ کی آمد سے پہلے ایمان لے آیا ہوں، اور مجھے اپنی امت میں قبول فرما لیں، اور مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے یہ خط دیا اپنے علماء میں سے جو بڑا جید عالم تھا، اس کو حوالے کیا کہ یہ میرا یہ خط، جب تم میں سے اگر تم اس نبی کو پاؤ تو اس کے حوالے کر دینا، اور جب تم نہ پا سکو تو پھر اگلی کسی نسل کو دے دینا۔ وہ خط ٹریول کرتا کرتا 1000 سال، میرے آقا کی امانت تھی وہ خط، کیسے وہ ضائع ہو سکتا تھا؟ 1000 سال وہ خط ٹریول کرتا رہا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ کی ناکہ، آپ کی اونٹنی رکی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے، تو وہ جو ابو ایوب انصاری والا گھر تھا وہ تبا الحمیری نے تعمیر کروایا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے، وہ اس نے گھر 2 سٹوری بنایا تھا، ڈبل سٹوری، کہ یہ اس میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر ہے، آپ آئیں گے اس گھر میں آ کے وہ قیام فرمائیں گے۔ سارے علماء کے بھی گھر بنائے تھے، ایک گھر اپنے اس نبی خاتم النبیین کے لیے اس نے بنایا، اور ڈبل سٹوری گھر بنایا تھا۔ پھر اس میں نسلیں قیام پذیر رہیں۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میرے آقا کیا مہمان رہے، ابو ایوب انصاری میرے آقا کے گھر میں رہتے رہے۔ پھر وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہیں میں قیام کروں گا، تو اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی۔ وہاں سے ابو ایوب انصاری نے خط دیا اپنے وہ کارکن کسی کو کہ جاؤ جا کے یہ خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا دو۔ جب وہ خط لے کے آ رہا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہنشاہ یمن کا خط مجھے دے رہے ہو؟ یہ شہنشاہ یمن کا خط ہے جو مجھے دے رہے؟ آپ نے خط پڑھا۔ ابو تبا الحمیری نے اپنی ایمان کا اقرار کیا تھا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، میرے ایمان کو قبول فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاباش تبا الحمیری، آپ نے اس کی ایمان کو قبول فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خط کو بھی قبول فرما لیا۔ پھر وہ 2 سٹوری جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ اوپر والی بلڈنگ آپ لے لیں یا رسول اللہ، میں اوپر کیسے رہ سکتا ہوں، آپ نیچے رہیں اور میں اوپر رہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے بڑے لوگ ملنے کے لیے مہمان آتے رہیں گے، وفود آئیں گے، تو اوپر لوگوں کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا، نیچے والی بلڈنگ مجھے دے دیں۔ تو ابو ایوب انصاری آپ اوپر چلے جائیں۔ اس واقعہ کو انشاءاللہ ہم بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں گے جب ہم دوبارہ قرآن پاک پڑھیں گے، یہاں تک آئیں گے۔ یہ بڑا طویل واقعہ تھا، میں نے اس کو مختصر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب علماء نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں ہم بھی سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام خط لکھتے ہیں، اس خط کو کہیں نہ کہیں رکھ دیتے ہیں، وہ یا مدینہ پاک پہنچا دیتے ہیں کسی نہ کسی کے ہاتھ، ہمارا ہاتھ بھی کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ یہ میلاد النبی کی شاید اب دن سے شاید جب یہ کورس چل رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کورس میں یہ سارا انہوں نے کہا تھا کہ خط لکھتے ہیں سارے ہم بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 25 آیت نمبر 37 سورۃ الدخان۔
اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ہم نے دونوں کو حق کے ساتھ مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ بے شک وہ بڑا غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، سورۃ دخان مکمل کر کے دعا کر لیں، سورۃ جاسیہ جو ہے وہ گھر جا کے پھر پڑھ لیں سارے۔ جی جی دیکھ لیں، مجھے مشورہ دے دیں ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلی لائنیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ ہائی لائٹ کر لیں ساری آیات۔ اگلا لفظ ہے کاغلظ الحمیم، یہ لفظ صحیح کریں، اپنا درست کر لیں، کاغلظ الحمیم ہے، اس کو غلطی نہ ہو جائے پڑھتے ہوئے۔ بے شک کانٹے دار پھل کا درخت شجر زقوم بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا۔ استغفر اللہ، یعنی وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور چپکتا جائے گا انتڑیوں میں۔ تانبے کا مطلب ہی کہنے کا یہ کہ جیسے تانبا میلٹڈ تانبا ہوتا ہے، کاپر ہوتا ہے، چپکتا جاتا ہے، اسی طرح یہ زقوم کا درخت پیٹوں میں چپکتا جائے گا جہنمیوں کے، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اسے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈال دو۔ ثم صب فوق رأسہ من عذاب الحمیم، ذق چکھ اب عذاب کا مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو اپنے تئیں بڑا معزز اور مکرم بنا پھرتا تھا۔ بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جو ہی جہنم کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی میرا مالک ساتھ ہی جنت کا ذکر فرما دیتا ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں باریک لباس سے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ جنت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے باریک بھی دبیز بھی ریشم کے سب قسموں کے لباس رکھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ہی ہوگا، شک میں نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوگا، اور ہم انہیں گوری گوری رنگت والی کشادہ چشم حوروں سے بیاہ دیں گے، وہاں بیٹھے اطمینان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس جنت میں موت کا دوبارہ مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی۔ وَوَقَاهُمْ عذاب الجحیم، اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل سے ہی سب جس کو بچا لے گا، یعنی آپ کا رب آپ کے وسیلے سے ہی عطا کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارا کچھ جو میں دے رہا ہے حبیب مکرم، فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے حبیب مکرم، یعنی میں آپ کا رب ہو کے سارا کچھ عطا کر رہا ہوں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے آپ ہی کی زبان میں قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سواب بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاسیہ۔ جاسیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گر پڑنا، نیلنگ ڈاؤن۔ اس دن گھٹنوں کے بال گر پڑیں گے نا، کیونکہ جب بندے کو پریشانی کی خبر پہنچتی سب سے پہلے ٹانگوں میں سے جان نکل جاتی ہے اور بندہ گر پڑتا ہے نیچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
इन्ना फिस्समावाति वल अर्दि लआयातिल लिलमुमिनीन व फी खल्किकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिकौमिन युकिनून। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की जानब से है जो बड़ी इज़्ज़त वाला बड़ी हिकमत वाला है। बेशक आसमानों और ज़मीन में यकीनन मोमिनों के लिए निशानियां हैं और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन जानवरों में जिन्हें वो फैलाता है यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। और रात दिन के आगे पीछे आने जाने में और बसूरत बारिश उस रिज़्क में जिसे अल्लाह आसमान से उतारता है फिर इसे ज़मीन को उसकी मुर्दों के बाद ज़िंदा कर देता है। इसी तरह हवाओं के रुख फेरने में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल व शऊर रखते हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम आप पर पूरी सच्चाई के साथ तिलावत फरमाते हैं। फिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद ये लोग किस बात पर ईमान लाएंगे। हर बहतान तराशने वाले कज़्ज़ाब और बड़े स्याहकार के लिए हलाकत है जो अल्लाह की उन आयतों को सुनता है जो उस पर पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं फिर अपने कुफर पर इसरार करता है तो कब्र करते हुए गोया उसने उन्हें सुना ही नहीं। तो आप इसे दर्दनाक अजाब की बशारत दे दें। और जब इससे हमारी आयतें यानी कुरानी आयात में से किसी चीज़ का भी इल्म हो जाता है तो इसे मजाक बना लेता है। ऐसे ही लोगों के लिए ज़िल्लत अंगेज़ अजाब है। उनके इस अरसा हयात के बाद दोज़ख है और जो माल दुनिया में उन्होंने कमा रखा है उनके कुछ काम नहीं आएगा ना ही वो बुत काम आएंगे जिन्हें अल्लाह के सिवा उन्होंने कारसाज बना रखा है और उनके लिए बहुत सख्त अजाब है। राबिया पढ़े आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान हिदायत है और जिन लोगों ने अपने रब की आयत के साथ कुफ्र किया उनके लिए सख्त दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ही है जिसने समंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि इसके हुक्म से उसमें जहाज और कश्तियाँ चलें ताकि तुम बहरी रास्तों से भी उसका फजल यानी रिस्क तलाश कर सको और इसलिए तुम शुक्रगुजार हो जाओ। और इसने तुम्हारे लिए जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सबको अपनी तरफ से निज़ाम के तहत मुसख्खर कर दिया है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। आप ईमान वालों से फरमा दीजिए कि उन लोगों को नज़रअंदाज कर दें जो अल्लाह के दिनों की आमद और उम्मीद व खौफ नहीं रखते ताकि उन लोगों को उनके अमाल का पूरा बदला दे दे जो वो कमाया करते थे। जिसने कोई नेक अमल किया सो अपनी ही जान के नफ़ा के लिए और जिसने बुराई की तो उसका वबाल भी उसी पर है। फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और बेशक हमने बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाई और इन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया और हमने इन्हें उनके हम ज़माना जहानों पर यानी दूर की कौमों और तहजीबों पर फजीलत बख्शी और हमने इनको दीन और नबूवत के वाज़ेह दलाइल और निशानियां दी हैं मगर इसके बाद कि उनके पास बैसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म आ चुका उन्होंने इससे इख्तिलाफ किया महज काहमी हसद और अदावत के बायस। बेशक आपका रब उनके दरमियान क़यामत के दिन इस अमर का फैसला फरमा देगा जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। फिर हमने आपको दीन के खुले रास्ते शरीयत पर मामूर फरमा दिया सो आप इसी राह पर चलते जाइए और उन लोगों की ख्वाहिशों को कबूल ना फरमाइए जिन्हें आपकी और आपके दीन की अजमत और हकानियत का इल्म ही नहीं है। बेशक ये लोग अल्लाह की जानिब से इस्लाम की राह में बेशामद मुश्किलात के वक्त में वादों के बावजूद हरगिज़ आपके काम नहीं आएंगे और बेशक जालिम लोग दुनिया में एक दूसरे के दोस्त और मददगार हुआ करते हैं और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त और मददगार है। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत और इबरत के दलाइल है और यकीन रखने वालों के लिए हदायत और रहमत है। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयां कमा रखी हैं ये गुमान करते हैं कि हम इन्हें उन लोगों की मानित कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे कि उनकी जिंदगी और मौत बराबर हो जाएगी। जो दावा ये कुफार कर रहे हैं निहायत बुरा है। और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक पर मबनी हिकमत के साथ पैदा फरमाया और इसके लिए हर जान को इसके अमाल का बदला दिया जाए जो इसने कमाए हैं और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या आपने शख्स को देखा जिसने अपने नफसानी ख्वाहिश को मबूद बना रखा है और अल्लाह ने इसे इल्म के बावजूद गुमराह ठहरा दिया है और इसके कान और इसके दिल पर मोहर लगा दी है और इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। फिर उसे अल्लाह के बाद कौन हिदायत कर सकता है। सो क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करते। और वो कहते हैं हमारी दुनियावी जिंदगी के सिवा और कुछ नहीं बस यही मरते और जीते हैं और हमें ज़माने के हालात और वाक़यात के सिवा कोई हलाक नहीं करता। गोया खुदा और आफत का मुकम्मल इनकार करते हैं और इन्हें इस हकीकत का कुछ भी इल्म नहीं वो सिर्फ ख्याल और गुमान से काम ले रहे हैं। और जब उन पर हमारी वाज़े आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं
تو اس کے سوا اور ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تب سب اہل باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کفار و منکرین کا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا یہ ہوگا۔ جی لفظ ہے بسم اللہ الرحمن وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہوگا، یعنی ٹانگوں میں جان نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے غم کی خبر سن کے ٹانگوں سے جان نکلتی ہے نا، تو گرے پڑے ہوں گے ٹانگوں کے گھٹنوں کے بل، کھڑے نہیں ہو سکیں گے اس دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر فرقے کو اس کے اعمال کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا، بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔ تب جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ بس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اس وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے بھی کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، سو آج نہ تو اس دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی یعنی بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 25واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا، 5 پارے آپ کے باقی ہیں۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہمت میں رہیں، ثابت قدم رہیں۔ یہ آن لائن والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج جمعہ، چونکہ یہ مسجد کی بیسمنٹ میں کلاس ہے تو جمعے کی وجہ سے آج 2 بجے کے بعد کلاس شروع ہوئی ہے، کل انشاءاللہ اپنے وقت پہ کلاس شروع ہو جائے گی اور اپنے ہی ٹائم پہ 20 منٹ پہ کلاس مکمل ہو جائے گی۔ اور جو آج تشریف لائے ہیں اللہ کرے وہ کل بھی تشریف لے آئیں۔ کل ناصرہ حق آپ کو شاہانہ چشتی آپ کو انشاءاللہ کل پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ آج چونکہ جلدی میں تھے تو بچی چونکہ جلدی پڑھتی ہے تو اس لیے بار بار اٹھیں بلائیں تو اس میں ٹائم نکل جاتا ہے، تو آج نہیں ٹائم مل نہیں سکا، وقت شارٹ تھا آج۔ الحمدللہ قرآن پاک پھر بھی سوارہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔